از قلم سیدہ ہانیہ شاہ جیلانی، ناول حاصل۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں ہو ناولز۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ اس نے اپنے کوٹ اور شرٹ کے بٹن کھول کر دور پھینکے اور اس کے گورے چٹے دودھیا سراپے پر جھکتے ہوئے کہا، بہت ناز نخرے دکھا لیے تم نے، اب میرے حصار سے کیسے بچ پاؤ گی؟ اس کی مگن اور بھاری آواز میں دیوانگی جھلک رہی تھی۔ خدا را رک جائیں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن اس کے سر پر وحشیانہ پیار کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے حیا اور ارحم کا کزنز کا تھا، لیکن ان کے رشتے کی ڈور محض خاندانی قربت تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے جبر، ملکیت اور جنون کی ایک ایسی طویل داستان تھی جس نے حیا کی معصوم زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا۔ حیا کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ایک ایسے روایتی مشترکہ خاندانی نظام میں جہاں یتیم بچیاں اور بیوہ مائیں خود بخود دوسروں کے رحم و کرم پر آ جاتی ہیں۔ حیا اور اس کی ماں بھی ارم خانزادہ اور اس کے والد حیا کے تایا یعنی شبیر خانزادہ کے زیر اثر آ گئیں۔ ارم نے بچپن سے ہی حیا کی بے بسی اور اس کے یتیم پن کو اپنی طاقت بنا لیا تھا اور لاشعوری طور پر اسے اپنی جاگیر اور ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ حیا جیسے جیسے بڑی ہوئی، اس کا حسن اور اس کی سادگی ارم کے اس احساس ملکیت کو ایک خطرناک جنون میں بدلتی چلی گئی۔ لیکن زندگی میں اصل طوفان تب آیا جب حیا کے ماموں کا بیٹا فیضان اس کی زندگی میں ایک امید بن کر ابھرا۔ فیضان نہ صرف حیا کو دل و جان سے پسند کرتا تھا، بلکہ وہ حیا کی خاموش آنکھوں میں چھپے ارم کے خوف کو بھی پڑھ چکا تھا۔ ارم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا کہ فیضان حیا سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ حیا کو اس قید خانے سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی فیضان حیا کے گھر آتا، ارحم کے اندر کا وحشیانہ جنون جاگ اٹھتا۔ خاندانی تقریبات اور عام دنوں میں بھی ارحم نے کئی بار فیضان کی موجودگی پر بدترین جھگڑے مچائے، یہاں تک کہ ایک بار سب کے سامنے فیضان کا گلا دبوچ کر واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا تھا کہ حیا صرف میری ہے اور جو میری چیز پر نظر ڈالے گا میں اس کا وجود مٹا دوں گا۔ حیا اور اس کی ماں ارحم کے اس خوفناک روپ کے سامنے بالکل بے بس تھیں، کیونکہ وہ ارحم کے والد کے ٹکڑوں پر پل رہی تھیں اور ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس خاندانی شیر کے سامنے کھڑی ہو سکیں۔ دوسری طرف ارحم کی اپنی ماں اس رشتے کے سخت خلاف تھیں۔ وہ حیا کو ایک یتیم اور بے مایا لڑکی سمجھتی تھی جو ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے انہوں نے ارحم کے سامنے لڑکیوں کے انبار لگا دیے تھے۔ مگر ارحم پر تو جیسے حیا کا بھوت سوار تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ماں، مجھے تمہاری خاندانی ساکھ یا کسی امیر ذاتی سے کوئی غرض نہیں، میں حیا کو حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے پورے خاندان سے اور خود تم سے بھی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اس کے بعد خاندان میں ایک ایسی خاموش لیکن ہولناک جنگ چھڑ گئی تھی جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ارحم نے حیا کو فیضان سے چھیننے کے لیے ہر حد پار کر لی۔ اس نے اپنے والد کو استعمال کر کے حیا کی ماں پر دباؤ ڈلوایا، فیضان کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیں اور گھر کے اندر ایک ایسا محاذ کھڑا کر دیا جہاں حیا کا جینا محال ہو گیا۔ فیضان نے آخری وقت تک حیا کے لیے لڑنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے والدین کو بھیجا تاکہ حیا کا ہاتھ مانگا جا سکے، لیکن ارحم نے اس رات پورے خاندان کے سامنے وہ ڈرامہ رچایا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے بندوق کی نوک پر ہی اپنے باپ اور ماں کو مجبور کیا کہ ابھی اور اسی وقت حیا کا نکاح اس کے ساتھ پڑھایا جائے۔ ارحم کی اس وحشت اور جنون کے سامنے فیضان کی محبت ہار گئی، کیونکہ ارحم نے حیا کی ماں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا اور حیا نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے اپنی ماں کی سفید چادر کی لاج رکھنے کے لیے قاضی کے سامنے نکاح قبول ہے کہہ دیا۔ یہی وہ ہولناک منظر تھا جس کی تپش اب اس کمرے کے اندر تک پہنچ چکی تھی، جہاں ارحم اپنے اس جنونی سفر کا حق وصول کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور حیا اپنے اس ماضی کے سارے زخم سمیٹے اسی بیڈ کے کونے میں ارحم کے شوہر ہونے کے وحشیانہ جبر کے سامنے اکیلی، بے بس اور شدید خوفزدہ بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ کمرے میں دبی دبی سسکیاں اور سانسوں کی تیز رفتار صاف سنی جا سکتی تھی۔ بیڈ پر بکھری سرخ گلاب کی پتیاں اور مدھم لائٹس اس ماحول کی سحر انگیزی کو بڑھا رہی تھیں، لیکن حیا کے لیے یہ سب کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگائے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے گورے چٹے اور معصوم چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے۔
تبھی ارم خانزادہ نے دھڑام سے دروازہ بند کیا اور گہرے گہرے سانس لیتے وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی دیوانگی اور حق کا مان تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھولنے شروع کیے اور اسے صوفے کی طرف اچھال دیا۔ اس کی سفید شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن بھی اب کھل چکے تھے، جس سے اس کا چوڑا سینہ صاف نظر آ رہا تھا، جہاں غصے اور جذبات کی شدت سے سانسیں ابھر رہی تھیں۔ وہ انتہائی دھیمے لیکن بھاری قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مردانہ خوشبو اور تپش حیا کو اپنے حصار میں لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارم خانزادہ نے حیا کے بالکل سامنے بیڈ پر اپنا گھٹنا ٹکا دیا اور اس کے دودھی اور نازک سراپے پر جھکتے ہوئے کہا۔ دونوں کا فاصلہ مٹ چکا تھا، یہاں تک کہ حیا کے اپنے چہرے پر ارم کی گرم اور تیز سانسیں محسوس ہونے لگی تھیں۔ بہت ناز نخرے دکھا لیے تم نے، اب میرے حصار سے کیسے بچو گی؟ ارم کی آواز میں ایک مگن کر دینے والی بھاری پن اور دیوانگی جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیا کے کانپتے ہوئے وجود پر ٹک گئی، جو خوف اور حیا سے لرز رہی تھی۔ خدا را رک جائے ارم، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے۔ حیا نے روتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی آخری اور ناکام کوشش کی، لیکن ارہم کا وجود کسی پہاڑ کی طرح سخت اور اٹل تھا۔ حیا کے آنسو ارہم کے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ سکت کیوں نہیں ہے حیا؟ ارہم نے اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ میں جکڑا اور انہیں بیڈ پر اس کے سر کے دونوں طرف ٹکاتے ہوئے اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس کا چہرہ حیا کے قریب سے محض چند انچ کی دوری پر تھا۔ تم میری کزن ہو، بچپن سے میرا دل تمہارے ساتھ جڑا ہے، اور آج تم میری قانوناً اور شرعاً بیوی ہو۔ میں کوئی غیر نہیں ہوں جو تم اس طرح مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، لیکن اس طرح زبردستی سے محبت نہیں ملتی ارہم۔ آپ کا یہ انداز مجھے ڈرا رہا ہے، حیا نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی، کیونکہ ارہم کا بھاری وجود اب اس کے بالکل قریب تھا۔ محبت؟ ارہم کے لبوں پر ایک تلخ اور دیوانہ وار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے دوسرے آزاد ہاتھ کی انگلیوں کو حیا کے گال پر پھیلے ہوئے آنسوؤں پر پھیرا۔ اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ حیا کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ محبت کا وقت تم نے کھو دیا حیا۔ جب میں نرمی سے تمہارے پاس آتا تھا تو تم خاندانی غرور اور اپنی ضد کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ اب جو میرے سر پر یہ جنون سوار ہے، یہ تمہاری ہی بے رخی کا نتیجہ ہے۔ اب مجھے تمہاری رضا نہیں، بس تم چاہیے ہو۔ ارہم پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حیا کی سسکیاں اب گہرے سانسوں میں بدل رہی تھیں۔ اس کا ریشمی لباس ارہم کی سخت گرفت کی وجہ سے سخت گرفت میں تھا، جس سے اس کا وجود واضح ہو رہا تھا۔ ارہم کی نظریں اس کے گالوں سے ہوتی ہوئی اس کی گردن کی نازک خم پر گئیں، جہاں خوف کی وجہ سے رگیں تیزی سے پھڑک رہی تھیں۔ ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج رات کوئی التجا کام نہیں آئے گی۔ ارہم کی آواز اب مزید گہری اور مخمور ہو چکی تھی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے حیا کے نازک وجود کو، جو بیڈ پر سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ حیا نے جیسے ہی خود کو چھڑانے کے لیے حرکت کی، ارہم اس کے قریب آ گیا۔ حیا کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، جو ارہم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دفن کر دی۔ وہ ارہم کے اس اچانک اور وحشیانہ وار پر تلملا کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ جو ارہم کی گرفت میں تھے اب ارہم نے چھوڑ دیے تھے، لیکن حیا میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ انہیں اٹھا پاتی۔ وہ بس ارہم کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے اس کے حصار میں جکڑی جا رہی تھی۔ ارہم کی سانسیں حیا کے وجود پر بکھر رہی تھیں۔ اس کا ہر لمس دیوانگی اور حق کی تپش سے بھرا ہوا تھا۔ حیا نے شروع میں مزاحمت کی، اپنے سر کو دائیں بائیں گھمایا، لیکن ارہم کی گرفت اور اس کے وجود کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ آہستہ آہستہ حیا کے جسم کی اکڑن ختم ہونے لگی۔ اس کے آنسو اب ارہم کے گالوں کو بھگو رہے تھے، جہاں دونوں کے چہرے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ تم صرف میری ہو حیا، روح تک تم پر صرف میرا نام لکھا ہے، ارہم نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدھم لیکن کاٹ دار آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ارہم کے لمس سے حیا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا، اور اس کے ہاتھوں نے ارہم کی پیٹھ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ یہ خوف، درد اور ایک انجانی لذت کا ایک ایسا ملاپ تھا جس نے حیا کو پہلی بار ارہم کے سامنے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ کمرے کی فضا اب صرف ان کی تیز اور بوجھل سانسوں کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ ارہم کا جنون اور حیا کی معصومیت اب ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
رات کا پچھلا پہر تھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی دھڑکن کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ ارحم بیڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر ہاتھوں میں تھا اور وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھا۔ حیا کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو تک رہی تھی۔ اس کے جسم پر اوڑھی ہوئی چادر بھی اب اسے بوجھ محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس میں لپٹی ہوئی یادیں اسے گھٹن زدہ کر رہی ہوں۔ کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ وحشت اور جنون جو کچھ دیر پہلے ارحم کے اعصاب پر سوار تھا، اب ایک عجیب سے پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی ملکیت جتانے کے چکر میں حیا کے دل پر جو زخم دیے ہیں وہ شاید کبھی نہ بھر پائیں۔ ارحم نے سر اٹھایا اور دھیمی نظروں سے حیا کی پشت کو دیکھا۔ حیا، اس کی آواز اب پہلے والی دیوانگی سے خالی تھی، اس میں ایک التجا اور تھکن تھی۔ حیا نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، بس اس کے کندھے معمولی سے لرزے۔ آواز مت دیجیے مجھے، آپ کو حق چاہیے تھا، وہ تو آپ نے اپنی مرضی سے چھین لیا، اب کیا باقی رہ گیا جو سننا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز میں اب گریہ نہیں تھا، بلکہ ایک سردی تھی، ایک ایسا فاصلہ جو الفاظ سے نہیں مٹ سکتا تھا۔ ارحم کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ حیا نے تیزی سے قدم پیچھے ہٹائے، جیسے وہ ارحم کے سائے سے بھی دور رہنا چاہتی ہو۔ یہ دیکھ کر ارحم وہیں رک گیا، اس کی آنکھوں میں تکلیف کی لہر دوڑی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، میرے جذبات، میرا مان، سب کچھ حد سے آگے نکل گیا، لیکن حیا تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں تم سے برسوں سے محبت کرتا آیا ہوں، تمہاری ہر ادا، تمہاری ہر خاموشی میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ حیا نے اچانک مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور چہرے پر ایک کرب تھا۔ محبت؟ کیا اسے محبت کہتے ہیں ارحم؟ آپ کی محبت نے مجھے عزت دینے کے بجائے میرے وجود کو کرچی کرچی کر دیا۔ بچپن سے آپ کا نام میرے ساتھ جڑا تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کی ملکیت ہوں؟ آپ نے کبھی میری پسند، میری خواہش یا میرے دل کے حال کو جاننے کی کوشش کی؟ نہیں، آپ کو بس یہ غرور تھا کہ حیا آپ کی کزن ہے تو وہ آپ کی مرضی کی پابند ہے۔ ارحم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ کسی عدالت میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہو۔ تمہاری بات درست ہے، شاید میں نے تمہیں سمجھنے میں ہمیشہ کوتاہی کی، لیکن کیا تم نہیں جانتی کہ اس خاندان میں ہم پر کتنا دباؤ ہے؟ تمہاری اور میری شادی محض ایک رشتہ نہیں بلکہ دو خاندانوں کی انا اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا، وہی پاگل پن آج رات مجھ پر غالب آ گیا۔ میں معافی مانگنے کا حقدار بھی نہیں ہوں، لیکن حیا تم میری زندگی ہو، تم میری ضرورت ہو۔ حیا تلخی سے مسکرائی۔ آپ کی ضرورت، آپ کی انا، آپ کی ضد، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں حیا کہیں موجود ہے؟ آج آپ نے مجھے تو پا لیا، لیکن ارحم، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے میرا دل جیت لیا ہے؟ ایک عورت جب مجبور ہوتی ہے تو وہ اپنے جسم کے ساتھ سمجھوتا تو کر لیتی ہے، مگر وہ اپنی روح کو دور کر لیتی ہے، اور اب آپ مجھ سے وہی دوری محسوس کر رہے ہوں گے۔ ارحم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو حیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس، مزید قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آج جو کچھ ہوا وہ شاید اس رشتے کا تقدس تھا جو خاندان نے ہم پر تھوپ دیا، لیکن آپ کے اس وحشیانہ رویے نے میرے دل میں آپ کی جو تصویر بنائی تھی اسے مٹا دیا ہے۔ آپ کو میرا وجود تو مل گیا، لیکن آپ کا یہ رویہ مجھے ہر لمحے آپ سے دور کرتا رہے گا۔ ارحم کا گلا خشک ہو رہا تھا، اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتوں میں زبردستی کا حق کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اس نے دیوار پر اپنا ہاتھ دے مارا، جس سے ایک دھمک پیدا ہوئی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا حیا، تو چاہے تم مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ کرو، میں تمہیں اپنے حصار سے باہر نہیں جانے دوں گا، چاہے مجھے زندگی بھر تمہاری اس نفرت کو جھیلنا پڑے۔ حیا نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا۔ یہی تو فرق ہے ہم میں، آپ کو صرف اپنے احساسات کی فکر ہے، چاہے وہ مجھے کچل کر ہی کیوں نہ ملے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے مجھے پا کر بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اب آپ میرے سامنے کھڑے تو ہوں گے، لیکن میرے دل میں وہ مقام کبھی نہیں پا سکیں گے جو آپ کے لیے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ یہ گھر اب میرے لیے ایک ایسا پنجرہ بن چکا ہے جس کا دروازہ باہر سے بند ہے۔ ارحم خاموش رہا، وہ حیا کی بات کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں دوبارہ سناٹا چھا گیا، لیکن اب اس سناٹے میں وہ دیوانگی نہیں تھی، بلکہ ایک ادھورا پن تھا۔ حیا واپس بیڈ کی طرف مڑی، اس نے ایک طرف منہ کر کے لیٹنا شروع کر دیا، جیسے وہ اب ارحم کے وجود کو اپنے پاس محسوس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارحم نے دیکھا کہ حیا کے کندھے اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اسے لگا کہ جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے خوبصورت پھول کو مسل بیٹھا ہے۔
उस रात का पिछला पहर उन दोनों के लिए एक ऐसी नई हकीकत लेकर आया था जहाँ एक दूसरे के सामने होने के बावजूद वो दोनों मीलों दूर खड़े थे। अरहम की आंखों में नमी थी, लेकिन वो जानता था कि अब वो जो कुछ भी करेगा वो उस टूटे हुए एतमाद को जोड़ने के लिए शायद नाकाफ़ी होगा। दोनों के बीच में ये जो दीवार खड़ी हुई थी वो महज अल्फाज की नहीं बल्कि एहसासात के खून की थी। हया के लिए ये रिश्ता अब एक बोझ बन चुका था और अरहम के लिए एक ऐसी जीत जिसमें हार उसकी अपनी थी। कमरे की मध्यम लाइट में उनके साए दीवार पर अलग अलग नजर आ रहे थे, बिल्कुल उनकी जिंदगियों की तरह, जो एक छत तले होने के बावजूद कभी एक ना हो सकती। कमरे में फजर की मध्यम रोशनी खिड़की के पर्दों को चीरती हुई अंदर आ रही थी। रात का तूफान, वो वहशत और फिर वो सर्द खामोशी अब एक अजीब से बोझलपन में तब्दील हो चुकी थी। अरहम सोफे पर बैठा अपने दोनों हाथों में सर गिराए, रात भर जागने की वजह से बोझल होती आंखों के साथ हया को देख रहा था, जो बेड के किनारे गहरी नींद के बजाय एक निढाल हालत में लेटी हुई थी। उसका मासूम चेहरा आंसुओं के सूखे हुए निशानात और उलझे हुए बालों के बीच और भी मुरझाया हुआ लग रहा था। अरहम के दिल में पछतावे की एक ऐसी लहर उठी जिसने उसके अंदर के तपते हुए जुनून को एक ही पल में राख कर दिया। उसने हया के उस वजूद को देखा जिस पर उसने चंद घंटे पहले अपना वहशियाना हक जताया था और उसे अपनी ही ज़ात से घिन आने लगी। वो आहिस्ता से उठा और बेड के करीब आया। इस बार उसके कदमों में कोई दबाव या गुरूर नहीं बल्कि एक पुकार थी, एक ऐसी इल्तिजा जो वो खुद से कर रहा था। उसने झुककर हया के कंधे पर गिरी चादर को ठीक करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ चादर को छुआ, हया ने नींद में ही एक सिसकती हुई हिचकी ली और डर कर अपने जिस्म को मजीद समेट लिया। उसका यह खौफ अरहम के दिल पर किसी खंजर की तरह लगा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने ये क्या कर दिया? अरहम के लबों से एक धीमी कांपती हुई सरगोशी निकली। वो वहीं ज़मीन पर हया के बेड के पास बैठ गया और उसके चेहरे को तकने लगा। तुम तो मेरी हया हो ना, मेरी मासूम कज़न, जिसकी हंसी पर मैंने अपना दिल हारा था। फिर मैं इतना अंधा कैसे हो गया कि तुम्हारी सिसकियाँ भी मुझे मेरा हक लगने लगी। हया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बोझल आंखें खोली। सामने अरहम को ज़मीन पर बैठे अपनी सुर्ख और नम आंखों से खुद को तकते पाकर उसके अंदर एक बार फिर खौफ जागा। लेकिन इस बार अरहम के चेहरे पर वहशत नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान दिखाई दे रहा था। वो उठकर बैठने लगी तो उसके जिस्म की लागरी आड़े आई। अरहम ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन हया की सर्द और काटदार नज़र देखकर वो रुक गया। आप अभी तक यहीं हैं? हया की आवाज़ में रात वाली चीखों पुकार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बेजारी थी जो अरहम को जिंदा दरगोर करने के लिए काफ़ी थी। रात का अंधेरा तो ख़त्म हो गया अरहम, आपका वो जुनून भी तो उतर गया होगा ना? अब क्या देखने के लिए रुके हैं? अरहम ने एक गहरा सांस लिया। उसकी आवाज़ हलक में फंस रही थी। हया, मैं सफाई पेश करने नहीं आया। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। तुम्हारा ये खौफ, तुम्हारी ये बेरुखी मेरी सज़ा है और मैं उसे कबूल करता हूँ। मैंने तुम्हारी रूह को ज़ख्मी किया है और उसका पछतावा मुझे तड़पा रहा है। हया तलखी से हंसी। उसके आंसू एक बार फिर उसके गालों पर बह निकले। पछतावा? अरहम, जब आपने एक ही झटके में मेरी सारी इल्तिजाओं को पैरों तले रोन दिया था, तब आपका ये पछतावा कहाँ था? जब मैं चीख रही थी कि मुझ में इतनी सकत नहीं है, तब आपको सिर्फ अपना हक याद था। अब इस पछतावे का मैं क्या करूँ? क्या ये मेरी इज्जत नफ्स मुझे वापस लौटा सकता है? अरहम ने अपने दोनों हाथ हया के सामने जोड़ दिए। उसकी अपनी आंखों से आंसू टूट कर उसके गालों पर बहने लगे। नहीं लौटा सकता हया। मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हारी बेरुखी से खौफज़दा था। मुझे लगा तुम मुझसे दूर चली जाओगी और इस डर ने मुझे वहशी बना दिया। मुझे एक मौका दो हया। मैं तुम्हारे इस खौफ को मिटाना चाहता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी दूरी में गुजारनी पड़े। हया ने अरहम के जुड़े हुए हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जिन्होंने रात उसे अपने हिसार में जकड़ रखा था और आज वही हाथ उसके सामने इल्तजा कर रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वह अरहम से नफ़रत करना चाहती थी। वो उसके इस रवैये पर उसे ताहयात सज़ा देना चाहती थी, लेकिन अरहम की आंखों में मौजूद सच्चा कर्ब और पछतावा उसके दिल की किसी नर्म कोने को छू रहा था। कज़न होने के नाते वो अरहम के मिजाज को जानती थी। वो ज़िद्दी था, जुनूनी था, लेकिन इस हद तक टूट सकता है ये उसने कभी नहीं सोचा था। मौका? हया ने अपने आंसू पोंछे और सीधी होकर बैठी। रिश्तों में मौका तब दिया जाता है अरहम, जब कोई नादानी हुई हो। आपने जो किया वो जानबूझकर किया गया। अब अगर आप वाकई अपने पछतावे में सच्चे हैं तो मुझसे दूर रखिए। मुझे वक्त चाहिए इस सदमे से निकलने के लिए और शायद आपको एक इंसान बनने के लिए। अरहम ने सर झुका लिया। उसके आंसू ज़मीन पर लगे कालीन पर जज्ब हो रहे थे।
جیسا تم کہو حیا۔ آج کے بعد میری کوئی زبردستی، میرا کوئی لمس، میری کوئی بات تمہاری مرضی کے بغیر تم تک نہیں پہنچے گی۔ میں اس کمرے میں تمہارا شوہر بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم بن کر رہوں گا جب تک تم خود مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ وہ اٹھا اور حیا سے دور کمرے کے دوسرے کونے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کمرے میں اب روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان کا اندھیرا آہستہ آہستہ پچھتاوے اور خاموش سمجھوتے کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ اس رشتے کو یکسر ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ خاندانی کزن میرج کی زنجیر تھی، لیکن ارحم کا یہ جھکا ہوا سر اور پچھتاوا اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ جنگ صرف ارحم نے نہیں جیتی بلکہ اس کی معصومیت نے ارحم کے جنون کو شکست دے دی تھی۔ حیا نے رات کے اس بوجھل لباس کو اتار کر ایک سادہ مگر خوبصورت ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن لیا تھا، جس پر کامدانی کا ہلکا سا کام اس کے معصوم اور گورے چہرے پر مزید نکھار لا رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو سمیٹ رہی تھی جب اس نے آئینے کے عکس میں دیکھا کہ ارحم بیڈ کے کنارے بیٹھا نہایت خاموشی اور گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارحم کا چہرہ رات بھر کی بیداری، پچھتاوے اور حیا کے لیے جاگتی ہوئی سچی محبت کے احساس سے بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا جھکاؤ تھا جو اپنی بیوی کے سامنے مکمل طور پر ہار مان چکا ہو۔ حیا نے ایک گہرا سانس لیا اور بنا کچھ کہے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اسے صبح کی روایات کے مطابق نیچے اپنی ماں اور خاندان کے باقی بڑوں کا سامنا کرنا تھا، اور ارحم بھی اس کے پیچھے پیچھے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا ہال کی طرف چل دیا۔ جب حیا ہال سے گزرتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول خاندانی روایات کے مطابق بوجھل مگر پروقار تھا۔ حیا کی ماں، جو برسوں سے اس گھر میں ارحم کے والد کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہی تھی، بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ حیا کو دیکھتی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی یتیم بیٹی کے مستقبل کے لیے رات بھر دعا کرتی رہی تھی۔ حیا دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور ان کے سینے میں منہ چھپا کر خاموشی سے رونے لگی۔ یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ اس طوفان کے تھم جانے کے تھے جو اس کی زندگی میں آیا تھا۔ تبھی کمرے میں تایا جان داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کا رعب تھا، لیکن آج اپنی یتیم بھتیجی اور اب بہو بننے والی حیا کے لیے ان کے دل میں بے پناہ شفقت تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حیا کے سر پر نہایت پیار اور دعاؤں بھرا ہاتھ رکھا۔ ان کا لمس ایک باپ جیسا تھا جس نے ہمیشہ حیا کو تحفظ دیا تھا۔ انہوں نے اپنی جیب سے 5,000 کا کڑکڑاتا ہوا نوٹ نکالا اور حیا کی مٹھی میں تھماتے ہوئے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا، جیتی رہو میری بچی، یہ میری طرف سے تمہاری منہ دکھائی ہے۔ اللہ تمہیں ارحم کے ساتھ ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تم پہلے بھی اس گھر کی رونق تھی اور اب تو تم اس گھر کی مالکن بن چکی ہو۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ نوٹ لیا اور اپنے تایا جان کے گھٹنوں کو چھو کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی لمحے ارحم کی ماں، جو اب تک اس رشتے کے سخت خلاف تھی اور حیا کو دل سے تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی، کمرے کے دروازے پہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے اپنی ماں کی طرف ایک التجا بھری نظر سے دیکھا، جیسے وہ اپنی ماں سے حیا کو قبول کرنے کی بھیک مانگ رہا ہو۔ ارحم کا یہ ٹوٹا ہوا روپ اور حیا کی معصومیت دیکھ کر تائی جان کا سخت دل بھی پگھل گیا۔ وہ آگے بڑھی اور حیا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے حیا کی گالوں کو چومتے ہوئے کہا، مبارک ہو حیا، جو کچھ ماضی میں ہوا اسے بھول جاؤ۔ ارحم کی ضد کے آگے میں ہاری ضرور تھی، لیکن آج میں تمہیں دل سے اپنی بہو قبول کرتی ہوں۔ خدا تمہیں سہاگن رکھے۔ تائی جان کے ان الفاظ نے حیا کے دل پر برسوں سے لگی چوٹ پر مرہم کا کام کیا اور اس کی ماں کا چہرہ بھی سکون سے کھل اٹھا۔ ابھی یہ جذباتی خاندانی ماحول چل ہی رہا تھا کہ اچانک لاؤنج سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ سب لوگ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئے تو سامنے فیضان کھڑا تھا، وہی فیضان جو حیا کا ماموں زاد تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ فیضان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا درد یا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک پختگی تھی۔ وہ اپنی شادی کا خوبصورت سنہری رنگ کا کارڈ دینے آیا تھا، خاص طور پر اپنی پھپھو کو مدعو کرنے کے لیے۔ فیضان نے آگے بڑھ کر اپنی پھپھو کے ہاتھ میں کارڈ تھمایا اور کہا، پھپھو میری شادی طے پا گئی ہے اور آپ کے بغیر میری یہ خوشی ادھوری رہے گی۔ آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو لازمی آنا ہے۔ حیا نے جب فیضان کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی ٹیس اٹھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب وہ ارحم کے نکاح میں ہے اور ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہی زندگی کا نام ہے۔ ارحم، جو لاؤنج کے ایک کونے میں کھڑا فیضان کو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کے روایتی مان اور شوہر کا احساس تحفظ جاگ اٹھا۔ وہ بڑے پروقار اور مضبوط قدموں کے ساتھ چلتا ہوا حیا کے بالکل قریب آیا۔ ارحم نے حیا کی مرضی اور اس کے احساسات کا احترام کرتے ہوئے مگر ایک شوہر کی مکمل حق اور پیار کے ساتھ حیا کے نازک کندھے کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اسے زور سے اپنے قریب کر لیا۔
اس کا یہ انداز حیا کو اپنی پناہ میں لینے جیسا تھا اور ہم نے فیضان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور مروت تھی۔ اس نے حیا کے کندھے پر گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے خوبصورت اور حقیقت پسندانہ انداز میں کہا، مبارک ہو فیضان، ہم تمہاری شادی میں ضرور آئیں گے۔ میں اور میری بیگم، تمہاری یہ خوشی ہماری خوشی ہے اور ہم دونوں مل کر تمہاری نئی زندگی کے لیے دعائیں کریں گے۔ ارحم کے منہ سے میری بیگم کا لفظ سن کر حیا کے پورے وجود میں ایک عجیب سی تپش اور دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ ارحم کا یہ جنون اب اسے دنیا کی ہر نظر سے بچانے والا ایک مضبوط قلعہ بن چکا ہے۔ فیضان نے مسکرا کر ارحم کی بات کا جواب دیا اور اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک بزرگ وکیل کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ پورے خاندان کے لوگ، تایا تائی اور حیا کی ماں حیرت سے دیکھنے لگے۔ فیضان نے وکیل کے ہاتھ سے کچھ قانونی کاغذات لیے اور انہیں حیا کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ فیضان نے حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت خوبصورت اور سنجیدہ آواز میں کہا، حیا، میں نے ہمیشہ تم سے سچی محبت کی تھی اور سچی محبت کا مطلب کسی کو زبردستی حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی کو محفوظ بنانا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے والد کے جانے کے بعد تم اس گھر میں کس طرح رہیں، اسی لیے میں اپنی خاندانی زمین کا ایک بڑا حصہ جو پھپھو کا حق بنتا تھا بابا جان کی طرف قانونی طور پر تمہارے نام کر رہا ہوں۔ یہ وکیل صاحب سب تیار کر کے لائے ہیں، اس پر میرے دستخط ہو چکے ہیں، اب سے یہ زمین آپ کی ملکیت ہے۔ یہ دیکھ کر ارحم کا سر فخر اور احترام سے جھک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ فیضان کی محبت واقعی پاکیزہ تھی، لیکن اب حیا اس کی بیوی تھی اور اس کا تحفظ ارحم کی ذمہ داری تھا۔ حیا نے ان کاغذات کو دیکھا اور پھر اپنے شوہر ارحم کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے دنیا بھر کا پیار اور پچھتاوے کی جگہ ایک مان تھا۔ حیا کے دل کے کسی نہا خانے میں یہ سچائی پوری طرح اتر گئی کہ خاندانی رشتوں، کزن میرج کی ان زنجیروں اور ارحم کے اس تپتے ہوئے وجود کے جنون کے پیچھے جو سچی تڑپ تھی وہی اس کا اصل نصیب تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ ارحم کا اسے سب سے چھین کر اپنے حصار میں لینا، اس کے لیے ارحم کا پوری دنیا سے لڑ جانا اور آخر کار تایا تائی اور ماں کا اسے دل سے قبول کر لینا ہی اس کی زندگی کا سب سے بہترین اور صحیح فیصلہ تھا۔ رشتوں کی یہ جنگ اب ایک خوبصورت، پرسکون اور ہیپی اینڈنگ پر ختم ہو چکی تھی، جہاں